ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ ملیں گے تو پوچھوں گا. اب یہ گیجٹس چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں اس لیے بھی ایڈ ہو گئے ہیں کہ وہ اسکول میں اسائنمنٹ اس پہ ملتی ہے. چھوٹا بچہ 1 کلاس کا 2 کلاس کا اپنی اسائنمنٹ کو دیکھنے کے لیے وہ موبائل فون کھولے بغیر نہیں کر سکتا. کیا سولوشن ہے؟ فون تو ہم نے ہاتھ میں دے دیا. ایسے ہی ہے جو ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں نا, انفارمیشن کا موٹاپا, انفوبیسٹی. آج کل اتنی انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہے بچوں پہ. اچھا دیکھیں, اب ہم نے آہستہ آہستہ اس طرف جانا تو ہے کہ پیپر لیس اسٹڈیز ہوگی, بچہ ڈیجیٹل لرننگ کی طرف جائے گا, لیکن اس کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ایک سجیشن جو پیرنٹس کے لیے بہت ضروری کہ چھوٹی اسکرین کی جگہ, موبائل کی جگہ کوشش کریں کہ بچوں کو لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے بچوں کو وہ اسائنمنٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فون کے اوپر یا ٹیبلٹ پر نہ ہو, بلکہ ایک بڑی اسکرین پر ہو جہاں پر مدر ساتھ بیٹھ کے فادر دیکھ سکیں کہ بچہ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے. اسکولز اس طرف آ رہے ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ گریڈ 5 کے بعد ہم زیادہ ایکسپوئر بچوں کا اس طرف لائیں. لو آف بک ہونا, کتاب سے محبت ہونا بہت ضروری ہے, اور بڑی تیزی سے ہم اس چیز سے دور جا رہے ہیں, تو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے یہ جو کوڈنگ ہے یہ ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے, یہ بچے کو پرابلم سالونگ سکھا سکتا ہے, یہ بچے کو کرٹیکل تھنکنگ سکھا سکتا ہے. کوڈنگ از اے لینگویج, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. لائک انگلش اور اردو بڑی امپورٹنٹ ہے. آنے والے وقت میں ربورٹس ہیں, ربورٹس کو انگریزی سمجھ نہیں آتی, ان کی زبان کوڈنگ ہے, تو آپ بچے کو وہ لینگویج پہلے سے سکھائیں. تو بس یہی اس کا سب سے امپورٹنٹ وہ ہے اسپیکٹ کہ آپ بچے کو بڑی اسکرین پہ کوشش کریں, زیادہ کام کروائیں موبائل کی جگہ. تو اس میں شاہ صاحب اس سیگمنٹ میں آپ گڈ نیوز کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ گڈ نیوز تو جی میں نوٹ کر کے لایا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں سرفراز صاحب جی, اور ہمارا جو ایڈ چلتا ہے نا جی, ہمارے پروگرام کا ایڈ بڑا سراہا گیا اور بڑی دنیا اس سے لائک کرتی ہے. وہ ایڈ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, پروڈکشن سینٹر ہے ان کا. انہوں نے سیپینز کے نام سے کارٹون سیریز شروع کی ہے جی. اور یہ سیپینز جو ہے یہ تہذیب, ہسٹری اور سب سے بڑھ کے دین, ان سارے کانسیپٹس کو اکٹھا کر کے بڑی لیول کی پروڈکشن ہے جی. اور میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پاکستان میں کارٹونز بنانے کی, دیکھیں کارٹون بچوں سے جان تو چھوڑنی سی, ڈوریمون سارے دیکھتے ہیں بچے, ٹھیک ہے جی, ہمارے زمانے میں مکی ماؤس چلتا تھا. اب یہ سیپینز کی جو سیریز ہے, میں نے کچھ اس کی دیکھی ہیں جی چیزیں, تو میں بڑا امپریس ہوا ہوں کہ اتنی مہنگی انہوں نے پروڈکشن کی ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ, پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ, پھر پرانے واقعات کو انہوں نے کارٹونک کر کے, اور وہ ٹائم مشین کے ذریعے پیچھے لے جاتے ہیں. وہ بچے انوالو ہو جاتے ہیں, انگیج ہو جاتے ہیں, وہ لرن کرتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ سارا کچھ لانچ کرنے والے ہیں, اور انہوں نے بڑا کچھ باہر سے ٹیکنالوجیز منگوائی ہیں اور اس کو پبلک کرنے والے ہیں. دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں جو چینج ہے وہ تھرو میڈیا آتا ہے, سوشل میڈیا آتا ہے, الیکٹرانک میڈیا آتا ہے. اور بچوں کی اگر بات کی جائے تو آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں شاہ صاحب, LGBTQ کو بھی انہوں نے کارٹونز کے ذریعے ہی انوالو کیا. تو ہم اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں, اسلامک ہیروز ہیں, اسلامک ویلیوز ہیں, ان کو سکھانے کے لیے بھی اگر یہاں پر ہم ان کو بچوں کے انداز میں اپنی ہسٹری, اپنے ویلیوز, ہر چیز بتائیں تو میرا خیال ہے وہ بڑے آسان ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے جو کارٹونز ہوتے ہیں, ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے اچھے اچھے کارٹونز ہیں جو کہ میں خود بھی اپنے گھر میں بچوں کو اکثر دکھاتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ اچھا ایسے کارٹونز بھی ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہیں, ایٹیکیٹ سکھانے والے ہیں, کوئی دینی باتیں سکھانے والے, دینی دعائیں سکھانے والے ہیں, بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں. ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر بہت زیادہ دینی ہونے لگ جائے گا تو وہ ہماری سوسائٹی میں وہ سیٹ نہیں ہو پائے گا, یا وہ انگلش نہیں بولے گا, اور اگر ہر بات پر کوئی دعا کرے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں بہت دینی فیملی سے. اچھا دیکھیں, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, جس طرح یہ اینیمیشن کارٹونز کی بات ہو رہی ہے, قرآن کا 60% حصہ قصص الانبیاء پہ بیس کرتا ہے. قرآن میں نبیوں کے واقعات ہیں, نریشنز ہیں. دنیا کا سب سے پرانا اور نیا طریقہ جو ہے وہ بچوں کو کہانیوں کے ذریعے سکھانا ہے. بس ہم یہ کوشش کریں کہ اینیمیشنز, جیسے میں اکثر یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 12 سال سے پہلے بچوں کو کون سے اینیمیٹڈ موویز دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے وہ ایک اسپرٹ مووی ہے, یا ہاؤ ٹو ٹرین دا ڈریگن, اس طرح کی کچھ موویز ہیں. تو یہ کام بڑا زبردست ہے کہ بچہ آج کل کریکٹر سے انسپائر ہوتا ہے, اسٹوری سے انسپائر ہوتا ہے. تو بچوں کو اگر ہم کارٹون اس طرح کے دکھاتے ہیں جس میں ریئل کریکٹرز موجود ہوں, ریئل کریکٹر سے مراد یہ ہے کہ کوئی اینیملز ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں. بس یہ دیکھنا ہے کہ کارٹون میں اور ریئل کریکٹر میں فرق یہ ہوگا کہ کارٹون انسان کا بنایا کوئی کریکٹر ہے, جیسے پنک پینتھر تھا, لیکن وہی چیز اگر کوئی زیبرا یا آؤل یا ایسی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی تخلیق ہے, تو بچہ تو ان چیزوں سے بہت سیکھتا ہے. اور یہ بچے سیکھتے ہی 2 چیزوں سے, کریکٹرز
اور سٹوریز، اور تمام کی تمام اینیمیشن موویز اور یہ سب چیزیں دو ہی چیزوں پر بیس کر رہی ہوتی ہیں، ایک کہانی کا پلاٹ ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ کردار ہیں، تو بچے تو بہت انسپائر ہوتے ہیں اس سے.